ان کی نظر میں خطرہ ہو سکتا ہے، رہنمائی پھیل سکتی ہے، ذکر للعالمین کہا گیا ہے. ذرا سا اگر ہم تدبر کے ساتھ غور و فکر کریں، اور میں دنیا بھر کے عیسائیوں کو، دنیا بھر کے ہندوؤں کو، دنیا بھر کے یہودیوں کو دعوت فکر دیتا ہوں، ذرا سا اس ایک منٹ کے لیے ٹھنڈا ذرا سا لمحہ اپنے دل دماغ کے اندر پیدا کریں اور ذرا سا سوچیں کہ یہ قرآن کریم کن علوم کی کتاب ہے. آپ دیکھیے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کے ذریعے سے وہ علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے کہ جو نوح کو دیا، اور جس چیز کی ہم نے وصیت اور وحی ہم حضرت ابراہیم کی طرف کی، حضرت موسیٰ کی طرف کی، حضرت عیسیٰ کی طرف کی. پورے قرآن میں جگہ جگہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. آج ہم کو کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ تنگ نظر ہیں. آپ اندازہ لگائیے بھائی جنید صاحب، مسلمانوں میں تو آج بھی لاکھوں کی تعداد میں موسیٰ اور عیسیٰ نام کے لوگ موجود ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اگر عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائیں تو ایمان مکمل نہیں ہے. بالکل. اور ایک بات کا مجھے جواب دیجیے، آپ کی بات معذرت کے ساتھ کرتی ہے کیونکہ وقت بہت کم ہے. اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ میں کیا قتال کی آیتیں نہیں ہیں؟ بالکل بالکل موجود، واضح ہیں، واضح طور پر آج بھی موجود ہیں، تحریف ہونے کے باوجود بھی بالکل موجود ہے. تو پھر اور یہ تحریف کی بات آپ نے کی، آپ اندازہ لگائیے مسلمانوں کی وسعت ظرفی کا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ان کتابوں میں تحریف ہے. تحریف کے باوجود آج تک آپ نے پوری دنیا میں سنا ہے کہ مسلمانوں میں سے کسی نے ان کتابوں کی گستاخی کا تصور کیا ہو؟ سوال ہی پیدا، وہ ایمان کا تقاضا، ایمان کا تقاضا. پھر آپ دیکھیے دیگر انبیاء کرام، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آپ اگر ایمان نہیں لاتے، آپ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں. اچھا، ہم عیسائیوں سے کہتے ہیں بے فکر ہو جاؤ اپنے نبی کے بارے میں، یہودیوں سے کہتے ہیں بے فکر ہو جاؤ حضرت موسیٰ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں. اگر دنیا میں کوئی شخص موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کرتا ہے، شرعی حکومت کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے اسے چوک پہ تختہ دار پہ لٹکایا جائے گا. تم عیسائیوں اور یہودیوں کو تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ انبیاء ہمارے سر کا تاج ہیں. بلکہ سب سے بڑی بات کہ اگر اللہ نہ کرے اس طرح کی کوئی گستاخی کی بات آ جائے تو عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو سب سے پہلے مسلمان قوم کھڑی ہوگی، مسلمان قوم کھڑی ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ یہودی اور عیسائی کھڑے. یہی معاملہ ہے. اب جب جس قوم کی فطرت کے اندر، جس قوم کی سرشت کے اندر اتنی وسعت ظرفی ہو، اور میں ان ظالموں سے پوچھتا ہوں کبھی ان کے ہاں بھی محمد نام رکھا گیا ہے بچے کا؟ کبھی ان کے ہاں بھی بچی کا نام فاطمہ، عائشہ، کلثوم یہ رکھا گیا ہے؟ کبھی ان کے ہاں بھی بچوں کا نام ابو بکر اور عمر رکھا گیا ہے؟ قدم قدم پروپیگنڈے کی دنیا الگ ہے اور تعصب کی دنیا الگ ہے. اگر تعصب کی اینک کو اپنی آنکھوں سے اتارا جائے، مسلمان آج بھی گری پڑی ہونے کے باوجود انتہا درجے کی وسیع الظرف قوم ہے، اور مسلمانوں کے ہاتھ سے اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈوں کا کبھی دنیا میں تصور نہیں ہوا. اور جو آپ نے جنرل پیٹریاس کی جو بات کی ہے اس حوالے سے بھی میں ایک بات کر دیتا ہوں. امریکی قوم میں سے تو بہت سارے لوگ صحیح بھی ہوتے ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی امریکی حکومت کی پالیسیز کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. سوختہ جلاتے ہیں جنید بھائی، آگ روشن کرتے ہیں، لکڑیاں اس کے اندر جمع کرتے ہیں، تیل چھڑکتے ہیں. جب آگ دنیا کے اندر روشن ہو جاتی ہے پھر ان کے اپنے مفادات کو آگ لگتی ہے، پھر ان کے اپنے بندے اس آگ کے اندر جھونکے جاتے ہیں، مرتے ہیں، سڑتے ہیں، پھر وہ ان آگ لگانے والوں کو کہہ دیا کرتے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ اور دہشت گرد ہیں. مطلب پہلے اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے ان کو دہشت گرد قرار دے دیا جاتا ہے. ایک بات یہ بتائیے کہ میں نے ایک بات بڑی باریک جو کہ حسن نثار صاحب سے بھی ہوئی اور انہوں نے بھی اپنی ابتدائی گفتگو میں یہ بات کی کہ حیران کن بات یہ کہ چرچ کی سطح پہ دیکھیں نا، ہمارے یہاں مسجد عبادت گاہ ہے، ہندوؤں کے یہاں مندر عبادت گاہ ہے، عیسائیوں کے یہاں چرچ عبادت گاہ ہے. عبادت گاہوں کا اپنا ایک تقدس ہے. اگر تقدس کے اعتبار سے دیکھیں تو ہر مذہب کی اپنی ایک عبادت گاہ، اس کا اپنا ایک تقدس اور احترام ہے. لیکن اگر اس کے اسپیکر سے، اس کے مائک سے، یا اس کے روسٹرم سے، یا اس کے اسٹیج سے، یا اس کے فلور سے یہ بات ہوگی کہ اس طرح کے معاملات کیے جائیں، تو مجھے بتائیے پھر یہ جو انٹرفیتھ ہارمنی کا جو تصور ہے، یہ جو محبت پیدا کرنے کا تصور ہے، یہ تو ختم ہو جائے گا بالکل. جنید بھائی، ان لوگوں کی طرف سے مکالمے کا جو تصور بار بار پیش کیا جاتا ہے خالصتاً دھوکہ ہے، فریب ہے. ان لوگوں نے عراق کے مسلمانوں پر بمبارڈمنٹ کر کے کسانوں کو مارا ہے اور نام لیا ہے کہ ہم جمہوریت کو نافذ کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے افغانستان کے اندر عورتوں کو مارا ہے. 9/11 کے بعد پہلا حملہ کڑم گاؤں کی خواتین پہ کیا ہے اور 65 باراتی خواتین کو جلا کر کے بھسم کر دیا ہے. نام انہوں نے یہ لیا ہے. ان کڑم گاؤں کے لوگوں سے جا کر کے پوچھو کیا تم نے 9/11 یا ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا کبھی کوئی تصور، کبھی کوئی لفظ اپنی زبان، اپنے منہ، اپنے دماغ کے اندر سنا، سوچا، بولا تھا؟ ان کے ہاں مکمل طور پر
فریب اور دھوکے کا تصور ہے. یہ یاد رکھنا چاہیے, اس بات کو یاد رکھنا چاہیے. یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور ساتھ میں یہ بولتے ہیں کہ ہم محبت کے نام پہ کر رہے ہیں. میں ایک غیر جذباتی آدمی ہوں, یہ ٹاپک انتہا درجے کا حساس ہے, لیکن اس واسطے ذرا سا میں جذباتی, آپ کو کچھ ٹائم کی بھی کمی ہے, لیکن پڑھنے پڑھانے والا بالکلیہ غیر جذباتی قسم کا آدمی ہوں. میرے جذبات قلب یہ ہیں کہ جو ٹیری جونز اور اس کے حواری یہ اوچھی حرکت انسانیت کے خلاف انسانیت دشمنی والا اقدام کر رہے ہیں, اس بون فائر کے اندر خود ٹیری جونز کو جلا دیا جائے. میں غیر قسم کا جذباتی آدمی اپنے دل کا یہ جذبہ رکھتا ہوں. اب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر مسلم عوام کا کیا جذبہ ہوگا, مشتعل عوام کا کیا جذبہ ہوگا. چنانچہ جکارتا ہو یا کابل, اسی طرح مراکش ہو یا انڈونیشیا, مسلمان اٹھتے چلے جا رہے ہیں. اور میں اپیل کروں گا سعودی عرب سے, جیسے ڈنمارک کے موقع پر انہوں نے قیادت کا فریضہ انجام دیا تھا, پاکستان کے اندر بھی جس طرح خاکوں کے معاملے پر حکومتی سطح پر بھی بہرحال آواز اٹھائی گئی تھی, پھر خاکوں کے دوسرے معاملے پر جسٹس خواجہ شریف کے بعد یہاں پر بھی فیس بک پر باقاعدہ پابندی لگائی گئی تھی, یوٹیوب پہ پابندی لگائی. اسی طرح کا کم از کم درجے کی آپ کا کہنا یہ ہے کہ سیلاب آنے سے پہلے بند باندھ لو, بالکل باندھنا, تاکہ کم از کم ایسا نہ ہو کہ یہ ریلا جو ہے وہ ہمارے ایمان کو اور ہمارے عقیدوں کو بہا کے لے جائے اور جانوں کو بھی بہا کر لے جائے. ان ظالموں کے اقدام کی وجہ سے ہم پر بھی عذاب. اچھا, اللہ نہ کرے, بہت مختصر وقت, 2 جملوں میں بیان کیجیے گا جو سچویشن اس وقت کریٹ ہو گئی ہے. آپ کا تدبر اور آپ کی نظر کیا کہتی ہے کہ اگر اللہ نہ کرے اس طرح کا کوئی اٹیمپٹ ہوتا ہے تو پوری دنیا کی جو شکل ہے ہم کہاں پر کھڑے ہوں؟ دیکھیے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ وہ کام ہوگا کہ اس کام اگر اللہ نہ کرے, خدا نخواستہ ہی ہوتا ہے, میں نہیں سمجھتا, انتہا درجے کی سنگین ترین حرکت ہے. اگر یہ کام ہوا تو پھر دنیا میں تسلسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے عذابوں کا شدید خطرہ ہے. فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وخسفا ومسخا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں, پھر انتظار کرو سرخ آندھیوں کا, چہروں کے مسخ ہو جانے کا, زلزلوں کا, سیلابوں اور طوفانوں کا, اور دنیا کے تباہ و برباد ہونے کا, اگر یہ حرکت ہوتی ہے. اور یاد رکھیے خشک کے ساتھ پھر تر بھی تو جلائے چلے جاتے ہیں. ایک جملہ اور آخر میں چاہوں گا, اس کے پیچھے عوامل کیا نظر آ رہے ہیں؟ عوامل 9/11 آ رہا ہے, 9 سال کے بعد اگر اس کی یاد کو آپ تازہ کر رہے ہیں تو یاد تازہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے پیچھے عوامل کیا ہو سکتے ہیں؟ فونڈی حرکت ہے, عوامل سوائے اسلام دشمنی کے اور کچھ نہیں ہے. میں اگر مختصر ترین لفظ اور جملے کے اندر کہنا چاہوں, تعصب ہے اور اسلام دشمنی ہے. اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے مفتی صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ اس پروگرام میں تشریف لائے. بات یہ ناظرین کہ الفاظ کبھی کبھی ساتھ نہیں دیتے, بہت سے موقع پہ ساتھ نہیں دیتے. دل کرتا ہے بہت سی باتیں کرنے کو, دل کرتا ہے کہ یہ جو جذبات کا سیلاب, ٹھاٹے مارتا سیلاب جو ہے, ٹھاٹے مارتا سمندر جو ہے, جب اس کی موجیں ابھر رہی ہوتی ہیں اور اچھل رہی ہوتی ہیں تو وہ چاہتی ہیں کہ کسی طور سے امٹ کے باہر آئیں, لیکن کفل لگ جاتا ہے تدبر کا, کفل لگ جاتا ہے تفکر کا, کفل لگ جاتا ہے خاموشی کا, کفل لگ جاتا ہے اس لیے کہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس میں بہت عقل کے ساتھ اور بہت شعور کے ساتھ, بہت حکمت کے ساتھ اور بہت تدبر کے ساتھ جینا ہے. اگر ہم جذباتی رنگ کے اندر بہہ گئے, اگر ہم جذباتی دھارے میں بہہ گئے تو جو بہانے والے ہیں ان کا تو مقصد یہی ہے کہ بس اس قوم کو ایک ڈگڈگی کے آواز کے اوپر نچاتے رہو اور یہ ناچتی رہے گی. ایک گزارش بہت ادب کے ساتھ, بہت ہاتھ جوڑ کے کروں گا, حکومت وقت سے بھی, اسلامی جمہوریہ پاکستان سے بہت ہاتھ جوڑ کے کروں گا, اور اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات سے, سعودی عرب سے, جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں. یہ ہماری بنیاد ہے, ہماری اساس ہے, ہماری معراج ہے. یہ ہے تو ہم ہیں, قرآن پاک نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا ہے. اس آتے ہوئے سیلاب کو روکیں. پاکستان میں سیلاب آیا تو 3 کروڑ افراد متاثر ہوئے تھے, لیکن اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے اگر یہ سیلاب آ گیا تو شاید اس کو کوئی نہیں روک سکے گا. ہم پیار کی بات کرتے ہیں, ہم پھر کہتے ہیں, ہم امن کی بات کرتے ہیں, ہم پھر کہتے ہیں, ہم سلامتی کی بات کرتے ہیں, ہم پھر کہتے ہیں, ہم پھر کہتے ہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کو تلوار کی بنیاد پہ نہیں پھیلایا تھا. آپ یہ سوچیں کہ ہم نے کبھی توریت اور انجیل کو جلانے کا تصور بھی نہیں کیا, وہ تو ہماری ایمانیات کا حصہ ہے.
ہم نے کبھی عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی تضحیق آمیز لفظ تو درکنار کوئی ایسی بات نہیں کی کہ ان کی شان میں کسی بھی قسم کی کمی آئے، اس لیے کہ وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم کیوں اس گلشن کو جو دنیا کا گلشن ہے اس میں آگ لگانا چاہتے ہیں؟ دوسروں کے عقیدے کو چھیڑے مت، اپنے عقیدے کو چھوڑے مت۔ بس یہ امر کا پیغام جو اسلام دیتا ہے، سمجھ لیں کہ ہم نے اپنے آپ کو فنڈامنٹلسٹ کہا تو اس لیے کہا کہ ہمیں بنیاد پرستی پہ اپنی ناز ہے، لیکن ہم انتہا پسند نہیں ہیں۔ اور اگر آپ ہمیں انتہا پسند کہتے ہیں تو پھر یہ کون سی شکل ہے؟ اگر آپ ہمیں شدت پسند کہتے ہیں تو پھر یہ کون سی شکل ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم انتہا کو پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ اس وقت کہاں پہنچ رہے ہیں؟ اجازت دیں اپنے میزبان محمد جنید اقبال اور ہماری پوری ٹیم کو اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔